اچھا، ڈرامہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کسی نے کہا ہے کہ میری آواز میں کوئی دم نہیں ہے، تو میں گا گا کے سناؤں گی آپ کو۔ عامر دیکھ لو فریا کو ذرا، تم کہاں وہ کہاں، تم کہاں وہ کہاں۔ خیر سوری، یہاں پہ فریہ کی شامت آ جاتی ہے جب عامر کے والد اس کو نام سے پکارتے ہیں کہ فریہ، اور رضا صاحب سن لیتے ہیں، بس اس کے بعد فریہ کی وہ شامت آتی ہے اور کہ اللہ ہی مالک، اور ہلدن کا یہاں پہ بستر اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اور جانسو یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی کہ مطلب یہ واقعی میں ہو چکا ہے۔ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ جو شادی میں آگ لگی تھی جو فیاض نے لگائی تھی اور سحر کو ابھی تک پتہ نہیں ہے، یہ لوگ گھر سے کسی طرح کر کے نکل آتے ہیں اور سحر ہاسپٹل جانے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ لوگ فریہ پہ برس رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ رضا صاحب تو اس کو بری طرح پیٹ دیتے ہیں، عمر بہت سہم جاتا ہے بہت، اور یہاں پہ عامر اور اس کے والد بھی، اس کے والد ہنس رہے ہوتے ہیں، والد کہ ایک کچرے والی نے تمہیں اتنا بیوقوف بنایا، اتنا بیوقوف بنایا، اور اس کے والد اسے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم بتا دو کیسے جانتا ہے، وہ کہتے فریہ آرام سے بتاتی ہے کہ اسکول کے زمانے سے جانتا ہے مجھے، اس لیے اس کو میرے نام کے بارے میں پتہ ہے۔ یہاں ان کے گھر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہے جو عامر بھی سن رہا ہوتا ہے، عامر کے والد بھی سن رہے ہوتے ہیں، عامر کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس سے دوبارہ وہ اپنے روم میں جاتا ہے اور رنگ بجا کے ان کو بلاتا ہے، اور ایسے میں تاکہ فریہ کو زیادہ مار وغیرہ نہ پڑے، اور ایسے میں رضا صاحب کو بلاتا ہے اور مینٹیننس کا بہانہ کر کے کہ مینٹیننس کی فیس وغیرہ کتنی تھی یا اس طرح کر کے تاکہ اس کا تھوڑا سا دھیان ہٹ جائے، اور یہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ شاید عامر کچھ اور نہ بتا دے، سچ وغیرہ نہ بتا دے اس بارے میں، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتا، اور آپس میں یہ زہرہ اور یہ لوگ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے میں رضا صاحب دوبارہ آتے ہیں، دوبارہ چیخ اور برس پڑتے ہیں فریہ پر کہ اچانک دروازہ بجتا ہے اور یہ لوگ اس طرح جھلستے ہوئے اندر آ جاتے ہیں۔ محمد اور سحر یہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ شادی شدہ جوڑا یہ کیا ہو گیا، بہت حیرت ہوتی ہے جب وہ لوگ بتاتے ہیں، اور سین چینج ہوتا ہے، عمر اسکول کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور فوراً گھر سے بھاگ پڑتا ہے، اس کی والدہ حیران ہو جاتی ہے کہ کیا ہو گیا، عمر ایسے ہی بھاگ گیا، اس کو سردی لگ جائے گی، اور زورا جو ہے رضا کو سختی سے منع کر دیتی کہ آئندہ بیٹی پہ ہاتھ مت اٹھانا، چاہے جیسی بھی بات ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہاں پر ہانڈے اور قرائے کو دکھایا جاتا ہے، آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ قرائے تمہیں پہلے سے پتہ تھا کہ عامر کہاں رہ رہا ہے اور فریہ کی اصلیت کیا ہے، پھر بھی تم اسے چھپا رہے تھے، تو قرائے اسے کہتا ہے تم کیا کر لیتی، تم تو وہی ہو نا جو آگ پہ گھی اور تیل چھڑکانے والا کام کرتی ہے نا، تو کیا فائدہ جو میں تمہیں بتا دیتا۔ اور یہاں صبح فریہ اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی اور اسکول جانے کے لیے، اور سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سحر سے کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تم جلی ہوئی ہو، جلے ہوئے تو ہم لوگ ہیں، تمہاری شکل ایسی کیوں ہے، تو وہ کلثوم جلدی سے بہانہ بنا دیتی ہے کہ یہ اس کو الرجی ہو گئی ہے، یہ باہر نکلتی ہے، اور باہر عامر اس کو گاڑی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور عامر بہت سٹریس ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ عجیب سا کیوں لگ رہا ہے۔ عامر گاڑی سے اترتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے، اور جب اسے دیکھتا ہے کہ اس کو کافی مار پڑی ہوئی ہوتی ہے، عامر کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن فریہ اسے بات نہیں کرتی، اسے کہتی مجھے راستہ دو اور ہٹ جاؤ، تو عامر سوچتا ہے کہ انہوں نے مارا کیسے اس کو، اور پھر وہ جلدی سے قرائے کو فون کرتا ہے کہ وہ اکیلی ہے، اس کی ہیلپ کرنا، تو قرائے کہتا ہے اس وقت اسے صرف تمہاری ضرورت ہے اور تم آ جاؤ اس کے پاس، میں اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، وہ تمہاری محبت ہے، میری محبت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ سحر اپنے شوہر کو ٹینشن دے رہی ہوتی ہے کہ مجھے ہر حال میں گھر چاہیے، میں اپنا گھر چاہیے، میں نہیں رہ سکتی اس گھر میں، اور محمد کہتا ہے میں کچھ کرتا ہوں، ایسے میں رضا صاحب محمد کو بلاتے ہیں، اس کو تھوڑی سی پاکٹ منی دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ صنم میڈم اتنی سٹریس میں کڑی ہوتی ہے کہ لارا کہتی ہے کہ جانسو کی میڈیسنز کی ضرورت تو اسے بھی پڑے گی، یہ جس طرح کے سٹریس یہ لے رہی ہے، اسے تو ایسا لگتا ہے
کیونکہ سحر بہت پریشان ہوتی ہے، ایک دم سے پورا سارا ٹینشن اس کے اوپر آ جاتا ہے، اور یہاں ہسپتال سے کوئی ڈاکٹر یا اس کی نرس وغیرہ آتی ہے اور خالدون کا سارا سامان سے جو ہے وہ صنم میڈم کو تما دیتی ہے کہ یہ اس کا سامان تھا۔ اور یہاں پر محمد سحر اور سحر کی آنٹی کو دکھایا جاتا ہے، وہ چل رہے ہوتے ہیں کسی ٹریک پر، اور وہ کہتی ہے کہ بھئی میں تو پریگننٹ ہوں، پریگننسی کا بہانہ کر کے، جھوٹی پریگننسی کا بہانہ کر کے وہ ٹیکسی پکڑ کے چلی جاتی ہے کہ میں ڈاکٹر کو دکھا رہی ہوں یا کچھ کر رہی ہوں اس طرح سے۔ محمد بیچارے کو جو والد نے پاکٹ منی دی ہوتی ہے وہ چھن جاتی ہے۔ یہاں قرائے بیٹھا ہوتا ہے، ہانڈے اس کے پاس آتی ہے کہ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو قرائے کہتا ہے تم اس سے مطلب، تم تو خوش ہو رہی ہو نا۔ اس کو غصہ آتا ہے، اور یہاں پہ فریہ جب آتی ہے، فریہ کہتی ہے مجھے اپنے لیے لڑنا آتا ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میرا کندھا بننے کے لیے۔ اور یہاں لوگ اسے پہ نام رکھ رہے ہوتے ہیں، چوکیدار کی، واچ مین کی، اور پتہ نہیں کیا کیا بلیک بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ برداشت کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ یہاں صوفیہ اور حسن کو دکھایا جاتا ہے۔ حسن جو زہرہ کا بہت بچپن میں جو ان دونوں کی ایک محبت چل رہی تھی، اور حسن کی بیٹی صوفیہ کو بھی پتہ ہوتا ہے، وہ دونوں اسی بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں کلاس میں فریہ اکیلے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو ہانڈی آتی ہے، اس پہ طنز کر رہی ہوتی ہے۔ تو فریہ کہتی ہے تم جو بھی کر لو تمہارے ہاتھ سے قرائے بھی نکل جائے گا، عامر کی تو دور کی بات کہ تم اس کو اپنا بنا لو گی۔ اور عامر اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اور فریہ اکثر آتے تھے، بہت پریشان ہوتا ہے۔ یہاں پہ پھر عامر کے والد کو دکھایا جاتا ہے، وہ جب ڈیپ کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیپ جو ہے وہ عامر نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ انال پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے مشورہ بھی نہیں لیا اور اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیا۔ خیر، اب رضا صاحب کے آفس کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ یہاں محمد اور رضا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں۔ محمد کہتا ہے بابا میں اپنی کوئی جاب ڈھونڈوں گا، یہاں پہ جو ہے LPG کا سسٹم آیا ہوا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، تو میں اپنے دوست کے ساتھ وہ کام کروں گا، میں آپ کی شاپ پہ نہیں بیٹھوں گا۔ اور یہ تم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ویسلوس کتنی بڑی چیٹنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ یہاں پر یہ جو ہانڈے اور ان کی گروپ کا ایک دوست ہوتا ہے، وہ آ کے فریہ پہ لائن مارتا ہے کہ کاش تم مجھ سے دوستی کر لیتی تو آج اتنی بے عزت نہیں ہوتی۔ یہ بات عامر سنتا ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ ناک توڑ دیتا ہے اس لڑکے کی، جس کی وجہ سے بہت بڑی لڑائی ہو جاتی ہے۔ فریہ وہاں سے آ جاتی ہے واش روم میں، اور عذرا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں عامر بھی واش روم میں آتا ہے، اور فریہ اسے کہتی ہے ہٹو مجھے راستہ دو۔ عامر اسے کہتا ہے کہ اس میں میرا قصور نہیں تھا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اور عامر کو پرانے سین یاد آنے لگتے ہیں جب وہ ایک غریب کو بہت سے بلونز خرید کے دیتا ہے اور فریہ خوش ہو جاتی ہے۔ تو اب تھوڑی تھوڑی سی اس کو فریہ کی حقیقت معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ فریہ کے مطلب انٹینشنز برے نہیں تھے، بس وہ میرے ساتھ پھنس گئی تھی، اور وہ یہی سوچتا رہ جاتا ہے۔ اور فریہ واش روم میں وہ بھی اپنی پرانی جب کہ اس کی اصلیت کیا ہے اور وہ کیا بن کے جا رہی ہے، دو جہان کے بیچ میں رہ رہی ہے، وہ بھی یہ چیز لے کے بہت ڈپریس ہوتی ہے، اور صرف اپنی ماں سے یہ باتیں شیئر کرتی ہے، اور ایک الگ ہی ڈپریشن ہوتا ہے۔ یہاں گلفدہ خاتون پھر آتی ہے اور کہتی ہے تمہاری بہو تو بہت منحوس نکلی، پہلے دن ہی گھر جلا ڈالا، اور اسی طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ پھر خدیجہ سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے میں نے بہت اچھا گھر ڈھونڈا ہے، اور اس کے مطلب پوچھتے ہیں، یہاں پہ فون آتا ہے، اور فون پہ عمر کے جو پرنسپل ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ اسکول آئیں، آپ کے بیٹے کے بارے میں کچھ کمپلینس ہے۔ اور یہاں دکھایا جاتا ہے کہ عامر کے والد اور والدہ بیٹھے ہیں اور عامر کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو انال صاحب بہت ہنستے ہیں کہ میرے بیٹے کو ایک واچ مین کی بیٹی نے، ایک کچرا اٹھانے والے کی بیٹے نے پسایا۔ تو اس کی بیگم کو غصہ آتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ بات شیئر ہی کیوں کی۔ یہاں پیرنٹس میٹنگ دکھائی جاتی ہے، اور ان کی ٹیچر کہتی ہے کہ عمر جو ہے وہ اسکول بھی بنک کر رہا ہے اور گیمنگ زون وغیرہ جاتا ہے، بہت بگڑ گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کی گھریلو حالات ٹھیک نہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ رضا صاحب بس سن رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور رخصت لے کے آ جاتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے ہمارا بیٹا ایسے غلطی دوبارہ نہ کرے۔ عامر وہی کا وہی اسٹیچو بن کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور
یہاں پہ پھر قرائی بھی آتا ہے اور قرائی سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ مطلب تم کیا کر رہے ہو، تم بتاؤ تو صحیح، تم سے نفرت کر رہے ہو، بدلہ لے رہے ہو، محبت کر رہے ہو، مطلب کر کیا رہے ہو؟ اپنے آپ سے بدلہ لے رہے ہو، اس سے لے رہے ہو، مطلب تم مجھے بتا دو۔ یہی بحث کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہاں رضا صاحب الگ سے پریشان ہوتا ہے، بڑی بیٹی کی پریشانی الگ سے ہوتی ہے، مہمت کی الگ سے ہوتی ہے، اب عمر کی الگ سے پریشانی آ جاتی ہے، اور گھر بھی تنگ پڑ جاتا ہے۔ اور یہاں یہ ٹراما سے نہیں نکل رہی ہوتی جانسو، اس کے الگ مسائل ہوتے ہیں، اس کو پینک اٹیکس آ رہے ہوتے ہیں، اس کے میڈیسن کی ڈوسیج بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، سب کی اپنی اپنی پریشانیاں ہوتی ہے۔ اور یہاں سحر جو ہے وہ فریہ کو زہر لگ رہی ہوتی ہے، اس کی انگوٹھی پہن کے جو گھوم رہی ہوتی ہے، فریہ کو زہر لگ رہی ہوتی ہے وہ، لیکن وہ کیا کرے، بس وہ گھر میں خاموش۔ اوپر سے انال صاحب اس کا فریہ کا نام بھی لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے رضا صاحب کے سامنے بھی اس کی ساری جو ایک روب تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں فریہ کی آنٹی بہت بڑا بڑا بول رہی ہوتی ہے کہ ہم، ایسا لگتا ہے جیسے کسی سلطنت سے اس کا تعلق ہو۔ یا یہ لوگ کچن میں ہوتے ہیں، سحر، کلثوم اور فریہ، ایسے میں سحر اپنی انگوٹھی اتار کے رکھ دیتی ہے وہاں اوپر، اور فریہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں اسے گھرے جا رہی ہوتی ہے، اس کو غصہ بھی بہت آ رہا ہوتا ہے کہ کیسے وہ اپنی انگوٹھی اس سے لے لے۔ یہاں پہ ہانڈے کو دکھایا جاتا ہے، ہانڈے عامر کے کمرے تک آتی ہے، اس کے گھر تک، اپارٹمنٹ تک، لیکن عامر اس کو دروازہ نہیں کھول کے دیتا۔ عامر کو بالکل بھی ہانڈے یا کسی سے بھی ملنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ دوبارہ چلی جاتی ہے۔ یہاں یہ لوگ دوبارہ سے رضا صاحب اور فریہ کی امی عمر کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم سدھار دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اچھا پڑھائیں گے عمر کو، ٹھیک ہو جائے گا عمر، آپ پریشان نہ ہو۔ ایسے میں فریہ اپنا رنگ لے لیتی ہے اور ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، سحر اور فریہ۔ ہانڈے جب نکل رہی ہوتی ہے تو ہانڈے بہت حیران ہو جاتی ہے جب وہ جانسو کے ساتھ صنم میڈم کو دیکھتی ہے کہ ارے یہ تو فریہ کی والدہ تھی، یہ یہاں کیا کر رہی ہے، بہت شاکڈ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ ان سب کو پریشان دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے۔ یہاں ان کے ساتھ لارا کی والدہ اور لارا بھی ہوتے ہیں، پھر وہ لارا سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے، تو لارا اسے بتا دیتی ہے کہ یہ تو جانسو کی اسٹیپ مدر ہے، تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو۔ یہاں سحر اور کی آنٹی نے ماتم مچایا ہوتا ہے ایک انگوٹھی کے پیچھے۔ محمد اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم پریگننٹ ہو، تمہارا ہمارے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہاں زورا کو پتہ چلتا ہے کہ ارے سحر تو پریگننٹ بھی ہے، یہ کیا ہو گیا، اور محمد اسے کہتا ہے دیکھو امی اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ختیجہ خاتون اسے کہتی ہے مبارک ہو، تم تو دادی بننے جا رہی ہو۔ تو محمد کو ہر حال میں انگوٹھی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ سحر کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ جانسو رو رہی ہوتی ہے، اسے ہر ڈریس سے ڈٹرجنٹ کی بو آ رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میرے والد جیسے خوشبو کسی بھی ڈریس میں نہیں ہے۔ پھر صنم میڈم جا کے اس کے لیے ہلدن کا یوز کیا ہوا ڈریس لاتی ہے، اور وہ اس کو اسمیل کر رہی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، اور اپنے والد کو بہت مس کر رہی ہوتی ہے۔ ماں کو بھی کھویا ہوا ہوتا ہے اس نے، اور اب جا کے والد کو بھی کھو دیتی ہے، تو بہت پریشان ہوتی ہے وہ۔ یہاں پہ انگوٹھی کا ڈرامہ ہے، اور پھر مجبوراً زورا اس کو انگوٹھی دے دیتی ہے اپنی بیٹی سے کسی طرح لے کے، اور وہ پہن لیتی ہے اور اس کو تسلی ہو جاتی ہے، اور یہ ڈپریشن میں اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے فریہ۔ عامر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، عمر اس کے پاس آتا ہے، اسے کہتا ہے آپ ہی پریشان نہ ہو بس۔ ایسے میں یہ لوگ واپس نیچے آ جاتے ہیں۔ رضا صاحب گھر گھر پیپرز بانٹ رہا ہوتا ہے مینجمنٹ کے، تو یہاں لارا اس کو بتاتی ہے کہ ہالدن صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ رضا صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ آ کے زورا کو بتاتے ہیں، زورا بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسے اچانک کیسے ہو گیا، اور اس طرح سب جو ہے اس کے فنیرل میں جا رہے ہوتے ہیں، جو اس کی اختتامی تقریب ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ آنٹی اور سحر کی آنٹی اور سحر پھر کوئی منصوبہ بنا رہی ہوتی ہے کہ چلو رنگ بیچ دیتے ہیں، اور کوئی کچھ اور آئیڈیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ لیونتھ جو ہے نیوز پیپر میں دیکھتا ہے کہ ہالدن انتقال کر چکے ہیں، اور بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ دوبارہ سے آنٹی اور سحر کو دکھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بہت قیمتی ڈائمنڈ ہے، یہ ایسے عام دکانوں میں نہیں بکتی، اس کے لیے آپ کو بڑے بڑے مارکیٹس میں جانا ہوگا۔ دوبارہ سے فنیرل دکھایا جاتا ہے، اور یہاں پہ سب بہت دکھ میں کھڑے ہوتے ہیں، اور قبر کی کھدائی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہالدن کو اس میں دفنایا جا رہا ہوتا ہے، سب بہت پریشان کھڑے ہوتے ہیں۔ فریہ بھی آئی ہوتی ہے، عامر بھی، اور پیچھے دور کھڑا لیونتھ بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے،
اور فریہ کی نظر اس پہ پڑ جاتی ہے. سب بہت پریشان ہوتے ہیں یہاں پہ، اونال صاحب بھی، رضا صاحب بھی. ایسے میں سب دعائیں کلمات پڑھ کے اپنے اپنے گھروں کو چل دیتے ہیں. اور یہاں پر صوفیہ اپنے والد کو بار بار فون ملا رہی ہوتی ہے لیکن وہ اٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا. وہ اصل میں بلڈنگ کے نیچے ہی کھڑا ہوتا ہے جو زہرہ کا گھر ہوتا ہے جہاں پہ. یہاں یہ آنٹی اور سحر جو ہوتی ہے یہ کوئی پلان بنا رہی ہوتی ہے کہ کیا کرے، کس طرح سے کرے. اور ایسے میں رضا صاحب آتے ہیں اور ختیجہ اور زہرہ اور سب آتے ہیں. اور ختیجہ صاحبہ تو بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، بچی بن ماں باپ کی رہ گئی. تو زہرہ اسے تسلی دیتی ہے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے زندگی میں. اور یہ دونوں بیٹھی ہوتی ہے، دیکھ رہی تھی ان کو. یہاں جو ہے حسن صاحب جو زہرہ کو پسند کرتے تھے جوانی میں، وہ زہرہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایسے میں اچانک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. وہ زہرہ کو بہت مس کرتے ہیں، زہرہ کو بہت پسند کرتے ہیں. اس کو دیکھ کے اسے اپنا مطلب وہ دور یاد آتا ہے، وہ بلیک اینڈ وائٹ جب وہ زہرہ کو دیکھتے تھے اور بہت چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ میری یہ لڑکی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری. اور وہ کیسے ظاہر ہے، اس کو دیکھ کے ہی اس کو اپنی پرانی محبت یاد آتی ہے. اس کی طبیعت شدید خراب ہو جاتی ہے. اور ایسے میں وہ گاڑی میں ہی ہوتے ہیں اور اس کی بیٹی کسی طرح سے پھر اس کو ڈھونڈ لیتی ہے. رات گزر جاتی ہے ایسے میں. اور جھانسو فنیرل میں بیٹھی ہوتی ہے جو ایک الوداعی ایک تقریب ہوتی ہے اس کے والد کی طرف سے. یہاں پہ ختیجہ کام کر رہی تھی کیونکہ ختیجہ بھی پیسوں کے لیے کام کرتی ہے. تو جو فریہ ہوتی ہے وہ اس کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. فریہ اس کو منع کرتی ہے کہ آنٹی مجھے ان کے سامنے بار بار مت بھیجے. لیکن اس کو کیا پتہ ہوتا کہ ان کے بیچ اتنا بڑا لڑائی جھگڑا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوا یا کیا نہیں. تو اس لیے جیسے ہی اس کو دیکھتی ہے زور زور سے چیخنے لگتی ہے. فریہ ایسے میں حیران رہ جاتی ہے. جانسو سارے برتن توڑ دیتی ہے اور یہاں عامر فریہ کو پکڑ لیتا ہے کہ اب تم ہو ہی ایسی. اور یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور فریہ سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ ایسے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سحر ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے. اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ او تو یہ لڑکا اس کا بوائے فرینڈ تھا اور قیمتی انگوٹھی اس کو اس لڑکے نے دی تھی. اور پھر آ کے اپنی آنٹی کو بتاتی ہے کہ یہ تو یہ معاملہ یہ چکر ہے، دیکھو فریہ کتنی لکی ہے، اس نے اتنے بڑے لڑکے کو پسایا ہے، اس کا اتنا بڑا کلب ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہاں ہالدن کے جو دوست ہوتے ہیں اونال صاحب، وہ عامر کے والد، وہ اسے کہتے ہیں کسی بھی مدد کی ضرورت ہو صنم میڈم مجھ سے ضرور پوچھے گا. اور یہاں پہ فریہ اور کلثوم عامر کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور کلثوم اسے کہتی ہے کہ عامر اب بھی تم سے محبت کرتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ تمہارے لیے پریشان ہوتا ہے. اور پھر اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیمپس کس چیز کا ہے تو اس کو لیونتھ یاد آتا ہے کہ یہ تو اس کو لیونتھ نے دیا تھا. وہ جانے کا ارادہ کرتی ہے لیونتھ کے پاس. یہاں اس کی الگ پریشانیاں ہوتی ہے یہ صنم میڈم کی، کیونکہ جو جھانسو کی آنٹی ہوتی ہے وہ بار بار صنم پہ طنز کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے صنم نے شوہر کو مارا ہو. ایسے میں جب لارا کی والدہ آتی ہے تو صنم اسے کہتی ہے مجھے بہت ضروری کام ہے اور جھانسو کو کسی بہت اپنے کی ضرورت ہے، پلیز تم میرے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے رہ جاؤ. یہاں پہ اونال صاحب اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں عامر سے کہ صنم جب آئے گی تو ہم دوبارہ سے ہوٹل کا کام شروع کریں گے. تو عامر سے کہتے ہیں کہ بابا وہ بہت چیٹر عورت ہے، شوہر کو دھوکہ دیا ہے. اونال صاحب نہیں سمجھ پاتے، کہتے تم کیا ہو گئے تو میں 18 سال کی بچی کے ساتھ لڑوں. یہاں پہ فریہ جب آتی ہے اور سیکیورٹی والے سے پوچھتی ہے لیونتھ کے بارے میں تو وہ کہتا ہے کہ لیونتھ جا چکا ہے اور اس نے آپ کے لیے ایک پیپر دیا تھا. وہ اس کو پیپر دیتا ہے اور فریہ پڑھتی ہے. یہاں صوفیہ کو اپنے والد ملتے ہیں اور صوفیہ اپنے والد کو دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتی ہے. اور پھر یہاں اوپر آتی ہے بلڈنگ میں اور زہرہ بیگم سے درخواست کرتی ہے کہ دیکھو میرے والد کی طبیعت آپ کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، پلیز آپ ہی اس کی طبیعت ٹھیک کر سکتی ہے. جب سے آپ اس کی زندگی سے نکلی ہے اس نے ایک دن بھی صحیح نہیں دیکھا. بہت درخواست کرتی ہے، یہ پریشان ہو جاتی ہے. پھر یہاں پہ یونیورسٹی کا منظر دکھایا جاتا ہے. ہانڈے اور اس کی فرینڈ بات کر رہی ہوتی ہے کہ فریہ نے تو خود ہی اپنے پیروں پہ مطلب ہر جگہ چیمگوئیاں ہو رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں کہ یہ سنڈریلا خود کو سمجھتی تھی اور کیا نکلی. اور یہاں پہ جان جو ہے وہ اپنی ماں سے فریہ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ عامر اس لیے پریشان ہے کیونکہ فریہ اس کی زندگی سے نکل گئی. جان پوچھتے کہ مما ضرور فریہ اور
عامر کا کوئی جھگڑا ہوا ہوگا، یہاں پہ ہانڈے عامر کی والدہ کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ عامر نے اسکول میں کسی کی ناک توڑ دی ہے، اور یہاں پہ یہ لوگ سحر اور سحر کی آنٹی کوئی نقلی اس طرح بالکل اس سے میچ کرتی ہوئے انگوٹھی ڈھونڈتی ہے اور ان کو مل جاتی ہے، اور یہ لوگ آ کے انگوٹھی چھپا دیتے ہیں اور نقلی انگوٹھی پہن کے مطمئن ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ثنا میڈم اپنے آفس آتی ہے تو وہ سٹاف حیران رہ جاتی ہے کہ ابھی تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، یہ آتی ہے اور جلدی جلدی جتنے بھی وہ ثبوت وغیرہ ہوتے ہیں ان کو مٹا دیتی ہے، جو سی ڈی تھی اس کو توڑ دیتی ہے، اور جو پیپرز تھے، جو کارڈز وغیرہ تھے اس کو ٹریش کر دیتی ہے ٹریش بن میں، اور اس طرح سے تاکہ اس پہ کوئی شک نہ کرے کہ ہالدن کی ڈیتھ اس کی وجہ سے ہوئی، اور اب اس کے بعد یہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ قرائے اور عامر کی والدہ ملتے ہیں، اور عامر کی والدہ کہتی ہے میں ایسا کیا کروں کہ جس سے عامر ٹھیک ہو جائے۔ قرائے اس کو سمجھاتا ہے کہ آپ بھی کچھ نہیں کر سکتی، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ صرف فریہ ہے جو کچھ کر سکتی ہے، وہی عامر کو اس نے ہی برباد کیا ہے، وہی عامر کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ یہاں پہ ختیجہ بیگم جو ہے وہ رخصت لینے لگتی ہے، اس کو نیا گھر ملتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو گھر میں آپ کی آبادی بھی بڑھ گئی، تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں، اور سحر جو ہے وہ نقلی انگوٹھی جو ہے وہ فریہ کو دے دیتی ہے، کہتی ہے میرے لیے میرا شوہر ہی کافی ہے، مجھے ان انگوٹھیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور فریہ بیچاری سادی ہوتی ہے، وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ یہاں پر وہ آتی ہے جو عامر کی والدہ ہوتی ہے، اور وہ اس کو وہ خط دیتی ہے جو کسی وقت میں فریہ نے دیا تھا، اور عامر پڑھ نہیں پایا تھا، جس میں فریہ نے اپنی اصلیت بتائی تھی، اور فریہ یہاں پہ بہت پریشان اور رو رہی ہوتی ہے، ڈپریشن میں ہوتی ہے، انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ابھی جا کے دے آئے۔ یہاں پہ عامر خط پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس کے آنسو خط میں اس کے آنسو بھی گر رہے ہوئے ہوتے ہیں، اور ساری اس نے اپنی سچائی بتائی ہوتی ہے، اور فریہ انگوٹھی کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہاں سحر اپنی چالاکی پہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ میں نے کتنی بڑی چالاکی دکھائی ہے۔ یہاں پہ عامر باہر نکلتا ہے، اور سحر بھی ارادہ کرتی ہے کہ گھر سے نکلے اور اس کو انگوٹھی دے دے، اور ایسے میں وہ چپکے سے گھر سے نکلتی ہے، اور سحر کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، وہ بستر میں پڑے پڑے ہنس رہی ہوتی ہے، اور عامر اس کے سامنے آتا ہے فریہ کے، اور فریہ کو ایسے جب اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے فریہ اس کو انگوٹھی دے دیتی ہے، تو فریہ کہتی ہے کہ میں نے بہت پہلے اپنی سچائی میں نے بیان کی تھی، اس کو رنگ واپس کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ تمہاری والدہ نے تم سے چھپائے تھے تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ یہاں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین ڈو لائک کمنٹ شیئر جو بھی کرنا ہے پلیز کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔